4 سال کی عمر میں کامیابی کا نام پیشاب کپڑوں میں نہ نکلے۔ 8 سال کی عمر میں کامیابی کا نام گھر جانے کا راستہ آتا ہو۔ 12 سال کی عمر میں کامیابی کا نام تمہارے دوست احباب ہوں۔ 18 سال کی عمر میں کامیابی کا نام گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہو۔ 23 سال کی عمر میں کامیابی کا نام اچھی ڈگری حاصل کر لی ہو۔ 25 سال کی عمر میں کامیابی کا نام کوئی اچھی نوکری مل گئی ہو۔ 30 سال کی عمر میں کامیابی کا نام اپنے بیوی بچے ہوں۔ 35 سال کی عمر میں کامیابی کا نام مال و دولت ہو۔ 45 سال کی عمر میں کامیابی کا نام بندہ خود اپنے آپ جوان لگے۔ 50 سال کی عمر میں کامیابی کا نام بچے تمہاری اچھی تربیت کا صلہ دیں۔ 55 سال کی عمر میں کامیابی کا نام ازواجی زندگی میں بہار قائم رہے۔ 65 سال کی عمر میں کامیابی کا نام کوئی مرض نہ لگے، کوئی بیماری نہ لگے۔ 70 سال کی عمر میں کامیابی کا نام کسی کی محتاجگی محسوس نہ ہو۔ 75 سال کی عمر میں کامیابی کا نام تمہارے دوست احباب ہوں۔ 80 سال کی عمر میں کامیابی کا نام گھر جانے کا راستہ آتا ہو۔ 85 سال کی عمر میں کامیابی کا نام کپڑوں میں پیشاب نہ نکلے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر تمہیں عقل نہیں آتی؟ جوانوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کرو، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ مومن کا سب سے بڑا غم آخرت کا غم ہوتا ہے جوانوں، کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں، میری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں۔ جس کو آخرت میں اپنے انجام کو دیکھنے کا یقین ہو وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ نیک عمل کے لیے سرگرم ہی رہتا ہے ہر وقت ہر گھڑی۔ جوانوں، جتنا قرآن کا علم زیادہ ہو جائے آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ جس کو آخرت کا غم لگ جائے اس کے دنیا کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ جوانوں، جب مشکل آئے، تکلیف آئے تو اللہ ہی سے فریاد کیا کریں، تنہائی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو پکارا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے یا نہیں۔ جوانوں، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جن کو شیطان نے دنیا میں ہی مگن کر دیا اور وہ قرآن سے دور ہو بیٹھے، حتیٰ کہ جب موت آئی تو وہ اس حال میں مرے کہ خاتمہ بھی ایمان پہ نہ ہوا ان کا۔ آخرت کے لیے وقت نہیں آج کی اکثریت کے پاس، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کا غم، دنیا کی پریشانی۔ ہائے کاش کہ انسان آخرت کے لیے پریشان ہوتا۔ جوانوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی زندگی میں دکھ سکھ کیوں آتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں دکھ سکھ سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے جلد از جلد۔ جوانوں، دنیا ایک دارالامتحان ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملنے والی نعمت، ہر ملنے والا انعام اور ہر آنے والی پریشانی سزا ہی ہو، ہرگز نہیں۔ جب موت کو یاد رکھیں گے تو دنیا کی پریشانیاں دور ہو جاتی رہیں گی، صرف اور صرف آخرت کی فکر ہی رہ جائے گی۔ جب دنیا کی پریشانی دور ہو جائے گی نا، پھر آخرت کی فکر ہی رہ جائے گی۔ شاید ہم موت کی تیاری سے بے خبر ہیں جوانوں، جس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا پتہ یہ بیان میری زندگی کا آخری بیان ہو، کیا پتہ یہ خطاب میری زندگی کا آخری خطاب ہو۔ کیا حال ہے ہماری آخرت کے اکاؤنٹ کا، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے ہم نے، کیا سامان
بھیجا ہے ہم نے اپنے لیے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان کے جیسے نہ بن جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ قرآن فرماتا ہے جب جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جنت جب قریب لائی جائے گی تو ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پھر فرمایا ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ جوانوں، شاید ہم اس حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس تیاری کی یاد دہانی کے لیے اللہ کبھی کبھی موت کو ہمارے قریب سے چھو کر گزار دیتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے صرف مہلت ہے، اس لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، حلال رزق کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی تیاری کراؤ آخرت کی۔ موت کے بعد کی زندگی لامحدود زندگی ہے جوانوں، اس کی تیاری میں اگر کمی رہ گئی تو انجام برا ہی ہوگا، پھر عذاب ہی عذاب ہوگا جس کو ہمیشہ ہمیشہ بھگتنا ہے۔ بس اس کو روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ ناکام لوگوں سے اللہ فرمائے گا اے مجرمو تم آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی بات ہرگز نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری اطاعت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت یہ سیدھا راستہ ہے۔ دنیا مومن کے لیے جب قید خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، تو ہمیں بھی مسافروں کی طرح رہنا چاہیے۔ نہ جانے کب بلاوا آ جائے اور جانا پڑ جائے۔ مسافر کے لیے تو دنیا عارضی جگہ ہے جوانوں، موت کی تیاری کیجیے جوانوں، موت کی تیاری کریں، اور یہ بہترین وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ آج کا جو وقت ہے نا، آج کی جو گھڑی ہے، ساتھ ہے، لمحہ ہے، یہ بہترین وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ زندگی کے ان لمحوں کی قدر کو جانیے اور اعمال صالحہ میں اضافہ کیجیے۔ صاحب ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ایک یہ دنیا والا جہان، ایک آخرت والا جہان۔ ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان، اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، جی میں ہو سکتا ہے میرا اللہ تجھے آخری بار مسجد میں بلا رہا ہو۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جوانو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے کھا کر تو نے ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے پہن کر تو نے بوسیدہ کر دیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے صدقہ دے کر تو ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔
زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.